گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے، گزرے ہوئے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ حسان بھائی، نمائش نمبر 2 آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہیں؟ نمائش نمبر 2 ہے، تو بالکل اس کا پارٹ 2 ہے ہمارا۔ پارٹ 2 ہے۔ پچھلے سال آپ یہاں پہ آئے تھے، آپ نے دیکھا تھا ہم نے بالکل اسی موضوع کی پہلی نمائش لگائی تھی۔ ناظرین آپ گیس کریں پچھلے سال موضوع کیا تھا؟ الفضل کی نمائش کا جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقع پر۔ آپ نے بالکل صحیح درست گیس کیا، الفضل تاریخ احمدیت کا بنیادی ماخذ۔ اگر ہم یہاں سے شروع کریں تو میں آپ کو یہ دکھاؤں، طریق جدید کا قیام یہ اس دور میں ہوا، اور طریق جدید کا قیام کی ہی ایک شاخ ہے کہ آج ہم یہاں پہ برطانیہ میں جماعت قائم ہے اور یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے، حدیقۃ المہدیہ میں ہے، تو یہ بھی اس کا ایک بے شمار پھلوں میں سے ایک پھل یہ بھی ہے۔ اگر یہ دیکھیں، یہ پڑھنے والی چیزیں ہیں، یہ نمائش اس کا مختصر سا خاکہ پیش کر رہی ہے احمدی مجاہدین کے پیرس میں پہلے 3 دن۔ دیکھیں جب شروع کی باتیں ہیں، اگر آپ نے پڑھنی ہے تو وہ الفضل کے اوراق میں محفوظ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 1944 میں حضرت مسیح ثانی نے دعویٰ مسلح موت فرمایا، پہلی بار آپ نے مسلمہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ جی۔ تو اس کی خبر دینا، آپ دیکھیں نا، اس کا حضور نے اعلان کیا خطبہ جمعہ میں، وہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو جو پتہ لگ گیا۔ اب باہر کی جماعتیں ہیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، یا ہندوستان سے باہر کی جو جماعتیں ہیں ان کو کیسے پتہ لگے گا، وہ یہی ذریعہ تھا۔ آگے اگر ہم جائیں تو ادھر دیکھیں کہ 1947 میں جو تقسیم ہند ہوا، جو جماعت کا مرکز جو ہے قادیان سے پاکستان کو منتقل کرنا بہت بڑی بات تھی۔ اب عثمان نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ صرف ایک پودا، ایک پورا باغ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کو مجھے لگانا پڑا۔ تو وہ اس دور میں ان حالات میں بھی الفضل آپ دیکھیں جاری رہا، کوئی وقفہ نہیں، اس میں بھی جاری رہا، اور جس طرح قادیان میں چلتا تھا اسی طرح بعد میں پھر لاہور اور پھر بالآخر ربوہ میں یہ جاری رہا۔ اور اس کا قادیان کے پھر حالات وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی الفضل کے ذریعے ہی پاکستان میں لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ وہاں کے کیا حالات ہیں پیچھے۔ پھر یہ دیکھیں تبرکات، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شائع ہونے والی پہلی مکمل تصویر ہے جو الفضل میں شائع ہوئی تھی۔ اچھا۔ یہ بہت تاریخی چیز ہے، آج کل تو ہمارے لیے شاید ہم اس کو نہ سمجھ سکیں، یا کیونکہ بہت ایک چیز عام ہو گیا ہے کہ فوٹو ہر گھر میں فوٹو ہے، لیکن اس زمانے میں ایک فوٹو کا الفضل میں شائع ہونا اور لوگوں تک پہنچنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی اس بہت بڑی۔ اور یہ ساری پھر آپ نے صحابہ کی جو تصاویر ہیں، صحابہ کی مختلف خلفاء کی ہیں، صحابہ کی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ مثلاً یہاں پہ چودھری فتح محمد سعد صاحب رضی اللہ عنہ کی ہے، حضرت امیر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کی فوٹو ہے، جید صحابہ، یہ بڑی نایاب بڑی پرانی تصویریں ہیں۔ یہ حضرت ثالث کی فوٹو ہے خلافت سے پہلے، حضرت رسول اللہ خان صاحب کی رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت شائع ہوئی، یہ اس کے زمانے میں الفضل میں اس مطلب کہ دور بھی ترقی کر رہا ہے، آہستہ آہستہ فوٹوز بھی، وہ پرنٹنگ پریس بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل یہ ربوہ کا قیام، بالکل یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا۔ تو اس میں ربوہ کے حالات، ربوہ کا نقشہ اب دیکھیں وہاں الفضل میں شائع ہوا ہے، ربوہ کا نقشہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اختتام ربوہ کا، پھر پہلا جلسہ جو منعقد ہوا ربوہ میں، اس کی حالات، قوائف، حضور کے خطابات وغیرہ، ربوہ کی پہلی مسجد کا سنگ بنیاد۔ تو یہ ربوہ کی ترقی بھی اگر ہم نے، یا ربوہ کی تاریخ بھی اگر آج بھی ہم نے دیکھنی ہے تو الفضل کے ذریعے سے ہی ہمیں ربوہ کی تاریخ، مستند تاریخ پتہ لگتی ہے۔ کہ اور یہ ناظم مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ پر قادیان میں ایک مرتبہ حملہ ہوا تھا، تو اس کی الفضل میں رپورٹنگ ہے۔ جماعت کی مخالفت اس دور میں جو ہوئی تھی، مثلا حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ پر قادیان میں ایک مرتبہ حملہ ہوا تھا، اس کی رپورٹنگ ہے، اس کا ذکر ہے، احباب کو اس کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر اب یہاں پہ دیکھیں یورپ میں جو سب سے پہلے احمدی شہید ہوئے تھے، اچھا، یہ اس کے حوالے سے ایک خبر ہے، اور اس میں حضرت مسلم موعود انہوں نے ایک پیغام بھی لکھا تھا۔ تو یہ بہرحال پہلے شہید جو ہیں شریف دودسا صاحب جو ہیں، یہ اٹلی میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ تو یہ الفضل میں یہاں پہ اس حوالے سے ان کا اس دور میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، تو اس حوالے سے جماعت کو بتانا، حضور کا پیغام یہاں پہ ہے، جماعت کے نام، اس کی خبر، حضور کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ ساری الفضل کے ذریعے سے ہی جماعت کو پہنچی تھی۔ حضور کی صحت کیسی ہے، کیا اطلاع ہے، حضور نے جماعت کو سے رابطہ کرنا ہوتا تھا تو وہ بھی الفضل کے ذریعے سے ہی ہوتا تھا۔ ویسے میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میری نظر یہاں پہ پڑی ایک دن کی صحت کی۔ اب یہ سوچیں کہ وہ وقت تھا خلیفہ وقت پہ، جو دل و جان ماں باپ سب سے پیارا ایک احمدی کو ہوتا ہے، ان پہ حملہ ہوا تو کیسے احمدی سارے تڑپ پڑے ہوں گے۔ الفضل وہ ذریعہ تھا،
جو جماعت کو اور خلیفہ کو کنیکٹڈ رکھا، ان کو اطلاع دیتے رہے روز بروز بڑی ڈیٹیل میں. یہ وال آپ دیکھ رہے ہیں جتنی یہ پیاری لگ رہی ہے، اس کی تفصیل بھی اتنی عمدہ ہے. آپ پلیز ہمارے بتائیں. بچوں کا الفضل جو ہمارا بچوں کا اخبار ہوتا ہے جو ہر 2 ہفتے بعد آتا ہے، اس کا یہ تازہ شمارہ یہاں پہ ہم نے لگایا ہے. اس کے مختلف سیکشنز جو سیگمنٹس آتے ہیں مختلف، ان کا کچھ تعارف ہے، کچھ الفضل بچوں کے الفضل کے حوالے سے. اور یہ یہاں پہ جو اسکرین آپ کے سامنے ہے یہاں پہ، اس میں جو ہر شمارے کی ہے، ایک ناظرین کو شاید پتہ ہو، ایک ویڈیو بنتی ہے جس میں ماں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ اخبار پڑھ کے ایک عام گھر کی گفتگو ہو رہی ہے، گھر کی طرح ان کو بتاتی ہے، سمجھا کے کہ کیا مطلب ہے اور مشکل الفاظ اور اس طرح. تو یہ یہاں پہ بچے، یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ ایک بچہ بھی آیا ہوا ہے، تو بچے یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں. چھوٹے بھائی کھیل بھی رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، یہ کیا لکھا ہے؟ ہاں جی چلیں، یہ اس طرح ہی ہے، چیلنج ہے بچوں کے لیے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بچوں کی کافی دلچسپی کا ہے. تو دوسری وال بھی اگر ہم دیکھ لیں، یہ یہاں پہ بھی ایک جو وال لگائی ہے ہم نے، یہ سوشل میڈیا کی وال ہے، بلکہ میرے خیال میں آپ زیادہ بہتر ایڈیٹر صاحب ہیں، آپ بتا سکیں گے. یہ ہے کہ ہماری الفضل کی سوشل میڈیا کی کاوشوں کی ایک جھلک ہے. جس طرح سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، الفضل سوشل میڈیا کا کام جو روزنامہ الفضل ہے اس کی ترویج ہے. تو جیسے ہی الفضل رات کو 12 بجے ہفتے میں 6 دن شائع ہوتا ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں الفضل کی سوشل میڈیا ٹیم کہ اس اخبار کو ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پھیلا دیا جاتا ہے. آپ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، واٹس ایپ جو ہے ہمارا، وہاں پہ ہمیں تقریباً 7,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو فالو کر رہے ہیں. پھر ہم اس اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، ہر مضمون کا لنک آتا ہے. اسی طرح وہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ چلا جاتا ہے. تو مقصد یہی ہے کہ حضرت مسیح السلام، جو الفضل کا مقصد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات اور خلیفۃ المسیح کا پیغام پوری دنیا تک پہنچے، اور وہاں بھی پہنچے جہاں پہ لوگوں نے کوشش کی کہ یہ پیغام نہ پہنچے. تو اللہ کے فضل سے کروڑوں لوگوں تک، جس طرح حضور نے بھی کل فرمایا کہ ٹویٹر اور یہ باقی سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک کروڑوں میں یہ الحمدللہ ہر سال پہنچ رہا ہے. تو آپ ہمیں فالو کریں اور اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کی ایگزیبیشنز اور اس طرح کے پوسٹرز دیکھتے رہیں. احسان بھائی آپ کے وقت کا شکریہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.